پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لڑائی آخر شروع کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا یونائٹڈ نیشنز مسئلہ فلسطین کو حل کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی مسلمان، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ مسلمانوں کے لیے یہ اہم ہے کیونکہ مسجد اقصی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ تیار کیا اور حضرت اسحاق کے ساتھ مسجد اقصی بنائی۔ حضرت اسحاق کی اولاد آگے جا کر یہودی کہلائی، اس لیے ان کے لیے یہ مسجد اقصی بڑی اہم ہے۔ واضح رہے کہ یروشلم مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں کے لیے اہم ہے۔ اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس لیے عیسائی کے لیے بھی یہ اہم ہے۔ مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے معراج کا سفر شروع کیا۔ مسجد اقصی کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے: بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار گریہ اور حرم شریف کے ناموں سے جانی جاتی ہے۔ اگر مسجد اقصی کس نے بنائی؟ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو بنایا تھا، اور اس میں کئی پیغمبروں نے عبادتیں کی ہیں، اور اس میں کئی پیغمبر کو نبوت سے بھی نوازا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی یہیں پہ ہوئی، اور اس میں بہت سارے پیغمبروں کی قبریں بھی ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بڑے اعلیٰ طریقے سے ان کو بنایا تھا، اور انہوں نے اس میں خاص بڑے پتھر اور خوبصورت سے پتھر لگوائے تھے، اور پوری دنیا سے پتھر لائے گئے تھے، اور یہ کام انہوں نے جنات سے بھی لیا تھا۔ جنات کو حکم دیتے کہ وہ سمندروں کی تہوں سے جا کر خوبصورت پتھر لاتے اور پھر اس کو مسجد اقصی بنانے میں وہاں پہ لگا دیتے، اور اس میں 30,000 لوگوں نے یہاں پہ کام کیا، اور 700 لوگ صرف صفائی کے لیے یہاں پہ مختص کیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ پیارے دوستو، حماس نے اسرائیل پر صرف 20 منٹ میں 5,000 میزائل داغ دیے، جو کہ اسرائیل توقع بھی نہیں کرتا تھا، سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ اگر تو اسرائیل کی پچھلی تاریخ دیکھی جائے تو اس سرزمین پر کوئی اسرائیل نام کا کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ پہلے اس پوری سرزمین کو فلسطین کہا جاتا تھا، اور یہاں پر یہودی بھی رہتے، مسلمان بھی رہتے اور عیسائی بھی رہتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور پھر جب ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تو ہٹلر نے سارے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد جو بچے کچھ یہودی تو انہوں نے فلسطین میں بسنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر 1948 میں برطانیہ نے اسے 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا، اسرائیل اور فلسطین۔ پھر برطانیہ کی حکومت یہاں سے چلی گئی۔ یونائٹڈ نیشن نے 55% حصہ جو زمین تھی اسرائیل کو دے دیا، اور 45% جو زمین تھی وہ فلسطین کو دے دی۔ لیکن عرب ممالک اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد عرب اسرائیل کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اسرائیل یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ اب فلسطین کے پاس صرف 12% بچی ہوئی ہے، اور فلسطین پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، فلسطین کو آرمی طاقت کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی نیوی اور نہ ہی ایئر فورس بنا سکتی ہے۔ کتنا گھٹیا قانون ہے۔